دوستو آج کا موضوع بہت ہی اہم ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان کے آنے والے کل کے لیے۔ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی سیکیورٹی بریچ کے حوالے سے ہم لوگ آج بات کرنے والے ہیں۔ یہ سیکیورٹی بریچ جو ہے وہ کیسے ہوئی اور کس طرح سے اب جو ہے وہ دنیا بھر کے اندر موضوع بحث بنی ہوئی ہے۔ میں جب دنیا بھر کے میڈیا کو دیکھتا ہوں تو وہاں پہ اس حوالے سے نہ صرف بات کی جا رہی ہے بلکہ پاکستان کے آگے ایک سوالیہ نشان بھی اس حوالے سے کھڑا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر سائبر سیکیورٹیز کے اندر کیا کچھ کیا جا رہا ہے اور کیا کچھ اس حوالے سے ہوا ہے۔ ابھی تک کسی بڑے پلیٹ فارم سے اس بات کے حوالے سے یا جو پاکستان کے کرتا دھرتا ہیں ان کی جانب سے گزشتہ روز پرائم منسٹر آفس میں پرائم منسٹر کی جو کال ہے یا وہ پرائم منسٹر کے آفس کی کال ہے بھی یا نہیں بھی ہے، اس حوالے سے ابھی تک کوئی کلیریفیکیشن جو ہے وہ نہیں آ رہی ہے۔ لیکن بہرحال یہ معاملہ جو ہے وہ فلوٹ تو ہو چکا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے پرائم منسٹر اپنے آفس میں مریم نواز شریف صاحبہ کے اپنے داماد کے حوالے سے ان کی فیکٹریز یا ان کے اندر جو پلانٹ چاہیے ہے ان کے لیے کس طرح سے آسانی فراہم کرنے کے لیے یا ان کی جو ریکویسٹ ہے اس کو کس طرح سے اکمپلش کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک ڈائلاگ ہو رہا ہے، اور یہ ڈائلاگ جو ہے وہ پھر عوام کے کانوں تک اور ان کی آنکھوں تک جو ہے وہ پہنچ گیا، کیونکہ یہ پھر ڈارک ویب کے اوپر جو ہے وہ چلا گیا اور وہاں پہ آج کل اس کی قیمت لگی ہوئی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ 100 گھنٹوں کے قریب جو ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ کانٹینٹ جو ہے وہ موجود ہے پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کے بہت سارے معاملات کے حوالے سے۔ 3 سوالوں کے ساتھ ہم لوگ آج آگے جا رہے ہیں دوستو۔ سب سے پہلے تو یہ کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیکیورٹی بریچ یہ ہوئی ہے، دوسری جانب یہ کیسے ریکارڈ ہوا، کس نے اس کو ریکارڈ کیا اور کیسے یہ جو ہے وہ ڈارک ویب تک پہنچا، اور پھر یقیناً جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ آپ اور ہم تک جو ہے وہ تھرو انٹرنیٹ ڈفرینٹ میڈیا چینلز کے ذریعے جو ہے وہ اس طرح کی 3 ڈفرینٹ ریکارڈنگز جو ہے وہ پہنچ چکی ہیں۔ لیکن تیسری جانب ایک اور مسئلہ بھی جو ہے وہ کھڑا یا ایک سوال جو ہے وہ آپ کے اور ہمارے درمیان اس وقت گھوم رہا ہے۔ عمران خان نے آج لاہور میں جو ہے وہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اس طرح کی اور آڈیو لیکس جو ہے وہ آنے والی ہیں۔ تو عمران خان صاحب کو یہ کیسے پتہ ہے کہ اس طرح کی اور آڈیو لیکس جو ہیں وہ آنے والی ہیں؟ دوستو آج کا یہ پروگرام، آج کا ہمارا یہ ویلاگ جو ہے وہ انہی سب سوالوں کے گرد جو ہے وہ گھومے گا، اور اگر آپ یہ ویلاگ دیکھیں گے تو آپ کو ان سب سوالوں کا جواب بھی یقیناً جو ہے وہ مل جائے گا۔ سیکیورٹی کا بریچ ہونا، ہم نے اپنے ملک کے اندر ایسے بے پناہ واقعات دیکھے ہیں جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کچھ کمیاں کوتاہیاں یہ ہماری ہی نہیں دنیا بھر کے بڑے جگہوں کے اوپر، یعنی اگر لوگ کہتے ہیں کہ اسامہ پاکستان سے جو ہے بریچ ہوتا تو دوسری جانب جو ہے وہ 9/11 کے اٹیک جو ہے وہ امریکہ جیسی جو ہے وہ حکمران سپر پاور کے وہاں پہ بھی جو ہے وہ ہوئے ہیں۔ لیکن تیسری جانب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اب یہ وار جو ہے وہ ان سب سے نکل کے ڈیجیٹل وار کے اندر جا چکی ہے، یعنی 5th جنریشن وارفیئر کے اندر جا چکی ہے، اور یہ سب جو ہے وہ انہی چیزوں کا حصہ ہے۔ یعنی وہ آفس جہاں پہ پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے، یا اگر وہ آفس نہیں بھی ہے، یعنی اس لیے آفس بار بار لوگ یہ کہہ رہے ہیں یا ہم جو میڈیا ذرائع جو سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک کوئی اس کے حوالے سے کسی نے نگیٹ نہیں کیا، ابھی تک کوئی تردید نہیں اس حوالے سے آئی، تو مانا یہ جا رہا ہے کہ جب دوسرا دن گزرنے کے باوجود کوئی ایسی تردید نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ وہیں کی بات ہے۔ یعنی پرائم منسٹر کے ساتھ بات کی جا رہی ہے، ان کے سبارڈینیٹ کوئی ان سے بات کر رہے ہیں، اور وہ یہ پیغام لے کے آ رہے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ یہ چاہتی ہیں، یہ ان کی جو ہے وہ ضرورت ہے، کون اس کو پورا کر سکتا ہے۔ اس کے کانٹینٹ آپ ہمارے پچھلے ویلاگس کے اندر جان سکتے ہیں کہ ان میں کیا تھے۔ اور پھر ایک اور جو آڈیو اسی طرح کی جو ہے وہ ریلیز ہوئی جس میں مریم نواز شریف صاحبہ کی خود کی آواز بھی جو ہے وہ شامل ہے۔ تیسری وہ آڈیو لیک ہے جو کہ منسٹرز کے درمیان ہے اور ان کے درمیان پی ٹی آئی کے استعفوں کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ تو یہ سب چیزیں کیسے جو ہے وہ ہو رہی ہیں؟ اب مختلف سوالات جو ہے وہ جنم لیتے ہیں، اور سوالات یہ جنم لیتے ہیں کہ یہ ریکارڈ کرنے والا کون تھا؟ کیا وزیر اعظم کے پاس اگر اس کمرے کے اندر 2 لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو کون ریکارڈ کر سکتا ہے؟ وزیر اعظم خود یہ ریکارڈ کر سکتے ہیں؟ کیا جو ان کے ساتھ بیٹھا ہوا شخص ہے وہ ریکارڈ کر سکتا تھا، یا پھر کوئی اور؟ یہ وہ سوالیہ نشان ہیں یا وہ سوال ہیں جو ہمارے اور آپ تک جو ہے وہ گونج رہے ہیں، لیکن ان کے پرے بھی کچھ چیزیں ہیں، اور ان کے پرے وہ چیزیں ہیں جو ہم اور آپ نہیں، یا اس ریاست کے اندر نہیں بلکہ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو دنیا بھر کے بڑے آفیسز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا وہاں تک ان کے ڈیٹا تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو یقیناً جو ہے وہ یہ معلوم ہوگا، کئی بار آپ کو ایسا سننے کو ملا ہوا ہے گوگل ہیک ہو گیا، فیس بک ہیک ہو گئی۔ اب ذرا سوچئے کہ وہ جو خود اس ڈیجیٹل دنیا کے اندر جو ہے وہ لیڈرز بنے ہوئے ہیں،
جب ان کی چیزیں بھی اس طرح سے ہیک ہوتی ہیں تو کیا وہ خود ہیک کر رہے ہوں گے یا ان کے اندر کوئی کمیاں رہ گئی ہوں گی؟ تو یقیناً کوئی نہ کوئی ایسی کمیاں جو ہے وہ کہیں رہ جاتی ہیں جو ہر آنے والے دن کے اندر جو ہے وہ امپروو ہوتی ہیں. انہی کمیوں کو جو ہے وہ یہ ہیکرز ڈھونڈتے ہیں. یہ ہیکرز ایتھیکل بھی ہو سکتے ہیں اور ان ایتھیکل بھی ہو سکتے ہیں. یعنی یہ ہیک کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو سیل کرتے ہیں, پیسہ کماتے ہیں. کچھ ایسے بھی ہیں ممالک جو دوسرے ممالک کی انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ ہیک کرتے ہیں. یہ جو موبائل فون میرے ہاتھ کے اندر ہے یا وہ موبائل فون جو آپ کے پاس ہے, اس کے اندر اگر ہم دیکھنے کی کوشش کریں تو یہ کیا ہے؟ کیا یہ موبائل فون ہے یا پھر آج کا بم؟ یعنی جو ہر وہ آپ کی چیز, جب میں اس کو بم کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بم, یعنی بم اس طرح سے ایک فکرتاً ہے کہ جو اتنا بڑا جو ہے وہ سرپرائز کسی بھی بندے کو دے سکتا ہے. یعنی اس وقت جب میں اور آپ یہ باتیں کر رہے ہیں اور اگر یہ میرا فون ہے اور اس میں کچھ اپلیکیشنز ہوئی ہیں اور اس کو میں نے کنیکٹ کیا ہوا ہے, تو کیا اس کا مائک جو ہے وہ میری آواز ریکارڈ کر رہا ہے؟ کر سکتا ہے. تو یقیناً اس کا جواب یہی ہے کہ یہ اس کی ریکارڈنگ کر سکتا ہے. اور اگر یہ ریکارڈنگ کر سکتا ہے تو ہر وہ چیز جو آپ کے انٹرنیٹ کے اوپر کنیکٹڈ ہے, موجود ہے, تو وہ ایکسیسیبل کہیں نہ کہیں تو میرے دوست ہے نا. تو آخر کوئی نہ کوئی اس کو ایکسیس تو کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ ایکسیس کرنے والا جس نے اس کو بنایا ہے یا جو اس کے اندر اہم کردار رکھ رہا ہے وہ اس کو ایکسیس نہ کر رہا ہو, لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو ان ایتھیکلی ان سارے پروٹوکولز کو بریچ کرتے ہیں, توڑتے ہیں اور پھر ان ساری جگہوں تک پہنچ جاتے ہیں. اور جب وہ ان جگہوں تک پہنچتے ہیں تو وہ اس ڈیٹا تک رسائی کر لیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ 2-3 چیزیں ہو سکتی ہیں. یا تو وزیر اعظم صاحب کا ٹیلی فون جو ہے وہ کمپرومائز تھا, یا پھر وزیر اعظم صاحب کے ساتھ جو شخص بیٹھا ہوا ہے اس کا ٹیلی فون کمپرومائز تھا. لیکن یہاں پہ ایک یہ بھی سوال پہنچتا ہے کہ کیا یہ سب لوگوں کے ٹیلی فون کمپرومائز تھے؟ کیا عمران خان صاحب کی کل اگر کوئی آڈیو آتی تو ان کا بھی ٹیلی فون کمپرومائز تھا, یا پھر مریم نواز شریف صاحب کا بھی ٹیلی فون جو ہے وہ کمپرومائز ہے, یا پھر وہ ان 5 وزراء کا جو آپس میں باتیں کر رہے تھے, ایاز صادق, رانا ثناء اللہ صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ احسن اقبال, دوسرے وزراء, کیا ان کے بھی ٹیلی فون کمپرومائز تھے؟ اور یہ کس طرح سے پے در پے جو ہے وہ ان کی آڈیوز جو ہے وہ ایک ہی دن کے اندر سب کچھ آ جاتی ہیں؟ یہاں پہ جا کے یہ پتہ لگتا ہے کہ نہیں, اس کے اوپر جو ہے وہ یہ کوئی میکینزم ہے. یعنی اس میکینزم کو جو ہے وہ کون چلا رہا ہے یا کس کے ہاتھ کے اندر ہے, یہی وہ سوالیہ نشان ہے جو ہمارے اور آپ کے درمیان ہے. اور اگر یہ ٹیلی فون سے جو ہے وہ نہیں بریچ ہوتی, کہیں اور سے جو ہے وہ جاتی ہے, تو پھر کیا آپ سوچتے ہیں کیا وہاں پہ کوئی مائک لگا ہوا ہے؟ کیا وہاں پہ کوئی ایسی ڈیوائسز تھیں کہ جس کے ذریعے سے یہ کیا جا رہا تھا؟ اور اگر ایسا ہے تو کون ہے وہ جس نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ سو دوستو, یہ وہ سارے سوالات ہیں جو اس وقت پاکستان ہی نہیں, پاکستان کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے لوگ جو ہے وہ سوچ رہے ہیں. کم از کم 23-24 کروڑ عوام ضرور سوچ رہی ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر اگر پرائم منسٹر کی چیزیں جو ہے وہ سیکیور نہیں ہیں تو پھر میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں, یا یہ لوگ جو ہیں وہ کس کھیت کی مولی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کا سب کچھ بھی جو ہے وہ اسٹیک کے اوپر لگا ہوا ہے. سو دوستو, یہ وہ سوالات ہیں جن کو ڈھونڈنا ہے اور جن کی جانب جانا ہے. انفارچونیٹلی پاکستان وہ ممالک میں سے, تیسری دنیا کے ممالک میں سے ہے کہ جہاں پر یہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر اور یہ سب کچھ جو ہے وہ تقریباً 1 دہائیوں کے بعد جو ہے وہ ویسٹ سے ہوتا ہوا یا فرسٹ ورلڈ کنٹریز سے ہوتا ہوا پاکستان پہنچا ہے. پاکستان کو یقیناً یہ چاہیے تھا کہ وہ سائبر کرائم اور ان سائبر سیکیورٹیز کے اندر جو ہے وہ اس 1 ڈیکیڈ کا فاصلہ جو ہے وہ پہلی دنیا اور ہمارے تک جو ہے وہ نہ رہنے پائے, بلکہ اس سے پہلے جا کے جو ہے وہ اس کو پکڑ لے اور ان چیزوں میں جا کے سیکھنے کی کوشش کرے. لیکن انفارچونیٹلی ہم اس میں پیچھے کھڑے ہیں. یہ میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں, یہ وہ کہہ رہے ہیں جن کا نام ہے عمر سیف. عمر سیف کا ایک ٹویٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. عمر سیف کی سب سے پہلے میں آپ کو تعارف کروا دوں. عمر سیف جو ہے وہ نون لیگ کے دور کے اندر جو پاکستان کے اندر ٹیکنالوجی پارک IT کے اندر جو ہے وہ اس کو لیڈ کر رہے تھے, اور ان کی جو بڑی جو اتھارٹیز بنی تھی ان کے بھی جو ہے وہ ہیڈ یہی تھے, اور ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی تھے. یعنی ون آف دا بیسٹ IT پروفیشنل اگر آپ کہیں ہمارے ملک کے, تو یہ غلط نہیں ہوگا. پاکستان, ان کا ٹویٹ جو ہے وہ, پاکستان سائبر اسپیس از ناٹ سیف. وی ڈونٹ ہیو دا کیپیسٹی ٹو کیپ اپ ود دا ایڈوانسز ان دا اسپیس. دس از این ایشوز آف دا critical national importance. Pakistan needs to think beyond the political sensationalism to understand what's at stake. یعنی یہ صاف وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس جو ہے وہ نہ صرف یہ صلاحیت ابھی نہیں ہے موجود, بلکہ پاکستان کو جو ہے وہ اس کے لیے آگے بڑھنا ہے. اور اس وقت جو ہے وہ پولیٹیکل سینسیشنلزم کی بجائے جو ہے وہ اس کے اوپر اقدامات کرنے ہوں گے.
اور یہی وہ وجہ ہے کہ آج سب لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. ہم بھی بار بار ہماری بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ چیزیں سینسڈائز ہوں اور پھر ان کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کے بڑے لوگ جو ہیں وہ کوئی بہتر خاص جو ہے وہ سٹیپ اپ کر سکیں اور ان چیزوں سے جو بچا سکیں, کیونکہ یہ سب کے لیے سوالیہ نشان ہے. ہو سکتا ہے کل کو آپ کو عمران خان صاحب کی جو ہے وہ ایک آڈیو جو ہے وہ لیک سننے کو ملے, یعنی اس وقت جب وہ اپنے آفس میں تھے یا پھر اپنے آفس سے کہیں باہر تھے, تو یہ سب لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک الارم ہے, یعنی ان لوگوں کے لیے کہ کیا کیا کچھ جو ہے وہ انہوں نے کیا ہوا ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ چکا ہے. یعنی کانٹینٹ تو ایک ہے ہی ہے, آپ اور میں یا کوئی بھی دوسرے لوگ جو ہے کہ وہ کیا باتیں تھیں اور کیا وہ اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ تھا یا پھر اپنے اقربا پروری تھی, کیا تھا کاروبار کے اپنے جو ہے وہ دھندے ہو رہے تھے, کیا تھا, یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کیوں ہو رہا تھا, ہمارا سوال جو ہے وہ عام پاکستانیوں کا یہ تھا کہ آخر جو ہے وہ ہمارے پرائم منسٹر اور اس سے جڑے ہوئے ایسے لوگوں کی جو اس طرح کی کرٹیکل انفارمیشن بھی ہے وہ کیوں نہیں سیف ہے. سو دوستو, ہم نے اس حوالے سے جو ابھی بہت ساری ویسے جو ہے وہ اس حوالے سے باتیں چل رہی ہیں. آپ نے پاکستان کے اندر عمران خان صاحب کا بھی دیکھا ہوگا, انہوں نے بھی اپنے فون کے بارے میں اب جب وہ پاکستان کے پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ کچھ نہ کچھ ایسا اٹیک ہوا ہے. آپ کو یقیناً وہ یاد ہوگا اسی سال میں آپ کو FBR کا ڈیٹا بھی جو ہے وہ لیک ہوتا ہوا, یعنی ہیک کیا ہوا جو ہے وہ پتہ لگا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ دیر آر مینی آف دا پاسبلٹیز. آپ جب بھی اپنے موبائل کے اندر کوئی اپلیکیشن کرنے لگتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں وہ ہم سے پوچھتا ہے کہ الاؤ کریں ہمیں کہ ہم آپ کی گیلری چیک کر لیں, ہم آپ کا مائک چیک کر لیں, ہم آپ کی جو ہے وہ ویڈیوز دیکھ سکیں. اور عموماً جو ہے وہ جب تک ہم اس کو نہ کلک کریں وہ ایپلیکیشن ہمارے پاس فریلی ڈاؤن لوڈ ہوتی ہی نہیں ہے. اور یہی وہ جگہ ہے, یہی وہ رستہ ہے جو کھول دیتا ہے اس دروازے کو جہاں سے یہ انفارمیشنز اور یہ ریکارڈنگز جو ہے وہ ہمارے تک اور آپ تک پہنچتی ہے. اس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بہرحال کہیں نہ کہیں پہ یہ بتا رہی ہے کہ اٹس مور اوور موبائل سے جو ہے وہ جیسے ریکارڈ ہوئی ہے, یعنی مائک جو ہیں وہ زیادہ قریب نہیں ہیں, دور ہیں, کم آواز کے اندر یہ آ رہی ہے. بہرحال اینی وے یہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہے وہ گتھی یقیناً سلجھے گی اور یقیناً سلجھنی بھی چاہیے. چلیے کچھ چیزوں کو ایٹریبیوٹ کرتا ہوں. پاکستان کے ایک ایتھیکل ہیکر جو ہے وہ شاہ میر, اور انہوں نے جو ہے وہ ایک بات کہی ہے, اور میں بھی اس سے جو ہے وہ کچھ دیر پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مینجمنٹ سافٹ ویئر پاکستان جو ہے وہ لینے کی بات کر رہا تھا, اور وہ مینجمنٹ سافٹ ویئر جو عمران خان صاحب کی اس وقت حکومت تھی, اور اس وقت یہ بات کی جا رہی تھی کہ بہت سارے ایسے بیوروکریٹس ہیں جن کا ڈیٹا جو ہے وہ لیک ہو چکا ہے, ان کی ای میلز جو ہیں وہ ہیک ہو چکی ہیں. تو اس وقت جو ہے وہ ایک سافٹ ویئر لینے کی کوشش کی گئی تھی, اور اس کا نام جو ہے وہ آئی تھنک مینجمنٹ ڈیوائس کے نام سے نا, ایگزیکٹلی موبائل مینجمنٹ ڈیوائس کے نام سے جو ہے وہ موبائل ڈیوائس مینجمنٹ کے نام سے یہ سافٹ ویئر جو ہے وہ لیا گیا. اور اس کا مقصد یہی تھا کہ اس طرح کے کسی بھی طرح سے ڈیٹا کو جو ہے وہ بریچ ہونے سے, چوری ہونے سے روکا جا سکے. جب یہ بیوروکریٹس کے لیے تھا تو اہم ممکن ہے کہ یہ سافٹ ویئر جو ہے وہ وزیر اعظم یا پھر ان کے ساتھ جو بھی کوئی صاحب تھے ان کے فون کے اوپر بھی تھا. کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اسی سافٹ ویئر کے ذریعے, اور اس حوالے سے جو ایٹریبیوٹ کر رہا ہوں, یعنی یہی جو ایتھیکل ہیکر شاہ میر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک انڈین کمپنی کا بنایا ہوا سافٹ ویئر ہے جو کہ پاکستان نے خریدا تھا. آئی ایم ناٹ دا ون کہ جو ہر وہ چیز جو کوئی پاکستان میں کچھ ہو جائے تو اس کو انڈیا کے اوپر بلیم کرنا یا یہ کہنا, لیکن بہرحال میں کچھ فیکٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. آنے والے دنوں کے اندر ضرور پتہ لگے گا کہ کیا کہیں یہ سب کچھ جو ہے وہ اس سافٹ ویئر کے ذریعے ہی تو نہیں لیک ہوا, لیکن آج کے حالات میں جو ہے وہ آپ کے لیے یہ ضرور ہے کہ یہ ڈیٹا جو ہے وہ ڈارک ویب پہ موجود ہے, اور ڈارک ویب کے اوپر جو اس کو اونر ہیں جن کے پاس یہ ہے, یا وہ گروپ جن کے پاس ہے, وہ اس نے اس کو آن دا سیل لگایا ہوا ہے, اور وہ دیکھ رہا ہے کہ کون اس کی بولی جو ہے وہ زیادہ لگائے تاکہ جو ہے وہ میں ان کو یہ ڈیٹا دے سکوں. اور جب اس کے بارے میں یہ بات کہہ رہی ہے کہ 100 گھنٹے کی ریکارڈنگ اور یہ سب کچھ, تو اس کا مطلب ہے کہ نہ جانے کل کے آنے والے دنوں کے اندر کون کون سے تہلکہ خیز جو ہے وہ انکشافات ہونے والے ہیں. سو دوستو, یہ ہمارے آج کے اس پروگرام کی بڑی جو ہے وہ سٹوریز, لیکن سب سے آخری بات جو ہے وہ عمران خان سے جڑی ہے, جنہوں نے ایک اور طبل بجا دیا اور انہوں نے کہہ دیا کہ ایسی اور لیکس آنے والی ہے. یقیناً آپ یہ سوچ رہے ہوں گے, جیسے میرے انٹرو میں بھی تھا, کہ عمران خان کو یہ کیسے پتہ ہے کہ یہ اور بھی آنے والی ہیں. ایک تو بہت ہی سمپل بات ہے کہ اگر 100 گھنٹے کی وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں اور ان میں سے جو ہے وہ 2-3 جو ہے وہ لیک ہو چکی ہیں, اب تیسری چوتھی وہ اور لیک کریں گے تاکہ اور سینسٹائزیشن بڑھے اور ان کی بولی جو ہے وہ کوئی اور زیادہ لگائے, اور پیسے جو ہے وہ اس کے لگائے جائیں.
تاکہ جو ہے وہ یہ ڈیٹا ان تک فراہم کر دیا جائے۔ دوسری طرف فواد چودھری نے الزام لگایا ہے کہ حکومت اپنی تابڑ توڑ کوشش کر رہی ہے کہ وہ کسی طریقے سے ڈارک ویب کی ان جگہوں سے یا ان لوگوں سے جو ہے وہ یہ ڈیٹا خرید لے پیسے دے کے، تاکہ یہ ڈیٹا جو ہے وہ کہیں اور آگے نہ جایا جا سکے۔ اور کیونکہ ابھی تک اس میں کانٹینٹ جو ہے وہ حکومتی لوگوں کا ہی جو ہے وہ آیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً انہی کو جو ہے وہ اس بات پہ خطرہ بھی ہے، اور اس وقت ان کی جماعت بھی ایک بیک فٹ کے اوپر ہے، یا اس وقت کافی سوالات جو ہے وہ ان کے گرد گھوم رہے ہیں۔ تو ان کی پوری کوشش ہے، اور ظاہری بات ہے جس کی یہ ریکارڈنگ ہوئی ہے اس نے اپنے آفس میں بیٹھ کے وہ نہ جانے اور کیا کیا باتیں کی ہوئی ہوں گی، جس کے بارے میں اب وہ پریشان ہوگا کہ اگر ان میں سے کوئی بات چلی جاتی ہے۔ وی وش کہ ایسا نہیں ہو، اور ہمیں یقین بھی ہے کہ شاید ایسا نہیں ہوگا، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ تو ہے نا۔ بہرحال فواد چودھری صاحب جو ہے وہ اس کے اوپر بھی ایک کلام کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ سو دوستو، آنے والے اپنے ویلاگس کے اندر آپ کو اور بتائیں گے۔ اور دوسری جانب جو عمران خان صاحب نے یہ سوال اٹھایا تھا، جس پہ ہم بھی کہہ رہے تھے کہ ان کو کیسے پتہ ہے کہ یہ سب کچھ آنے والا ہے، تو ایک تو یہ کہ اتنا بڑا ڈیٹا ہے، اور دوسری جانب جو ہے وہ یہ ایک سیریز ہے، اور ان کو ظاہری بات ہے وہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، اور ان کو بہت بہتر معلوم ہے جب پرائم منسٹر بندہ رہ چکا ہوتا ہے کہ کیا کیا کچھ جو ہے وہ ہوتا ہے اور کیا کیا کچھ جو ہے وہ ہونے والا ہوتا ہے۔ وی ول سی، وی وش کہ ہم آگے بہتری کی طرف چلیں، اور ہم کم از کم سیاست کے اندر، ریاست کے اندر اپنے ایتھکس کو جو ہے وہ کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ سو وش یو گڈ لک۔ اگر آپ کو ہمارا ویلاگ پسند آ رہا ہے، میں ہوں جہاں سے زیبی، سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو، بیل آئیکن کو کلک کیجیے، اور ہمیں اپنے قیمتی کامنٹ سے جو ہے وہ دیتے رہا کریں، تاکہ ہم اور بہتری کی طرف آگے جا سکیں۔